آج کل بہت سے دوست نالا ہے کہ پاکستانی ڈراموں کا معیار گر گیا ہے، اور اب وہ جو پی ٹی وی کے زمانے میں ہم وارث اور تنہائیاں انکہی، اب اس معیار کے ڈرامے نہیں بن رہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے 5 ڈرامے رکھنا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ضرور دیکھیے۔ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ڈراموں کے شوقین حضرات اپنے ساتھ بھی اور ان ڈراموں کے بنانے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آج کل کا چلتا ہوا جن کی شادی ان کی شادی، جی ہاں، یہ جنات کی کہانی ہے، اور جنات بھی ایسے جو کہ کافی ڈراؤنے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، اور یہ جن ایک دم سے وہاں اپنے لمبے لمبے کالے چوغے پہنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ سنیک کے طور 5 کلو گلاب جامن چلتے پھرتے ہی کھا جائیں گے۔ میاں بیوی ہیں اور ایک ان کی چھوٹی بہن جس کی کہ شادی کا پلاننگ ہو رہی ہے۔ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی ہے ایک اور بھائی بھابھی اور ان کے چھوٹے بھائی سے۔ یہ اپنی 200 سال پرانی متروکہ شاندار حویلی کا قبضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ان کا ایک نوکر بھی ہے۔ چھوٹا جو ان کا بھائی ہے اس کا رول بہاج علی کر رہا ہے، اور چھوٹی جنی کا رول سحر خان نے کیا ہے، جن میں انس اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ابتدائی قسط ہیں کہ وہاج علی ایک لڑکی ملتی ہے جو بظاہر خودکشی کر رہی ہے۔ جا کے اس لڑکی کو سمجھا بجھا کے اتارتے ہیں، تب انہیں سمجھ آتا ہے کہ ایکچولی تو وہ لڑکی خودکشی نہیں کر رہی تھی، وہ تو ٹک ٹاکر تھی، وہ ایک ذرا ڈینجرس سی سینک بھی تھی، ویڈیو بنا رہی۔ ڈرامے میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کا کلام محفوظ رکھتا ہے، اور کس طرح سے کچھ مذہب سے دور لوگ جعلی پیروں کے شعبدہ بازیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ان کی 10-12 قسطیں ہو چکی ہیں، تو ضرور دیکھیے، آپ کو پسند آئے گا۔ ڈرامے پہ قبضہ سچ مچ سدرا نیازی اور ارسلان نصیر نے کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑا مزے کا کامیڈی کا ٹچ دیا ہے ڈائریکٹر نے ارسلان نصیر کے کیریکٹر سے۔ سحر خان کی بہن وہ ہماری ڈاکٹر تمکنت ہیں، جو کہ نو فلٹرز کے نام سے یوٹیوب سے بہت مشہور ہے۔ نمبر 2 پہ ڈرامہ میری لسٹ پہ ہے کابلی پلاؤ۔ یہ ایک بزنس مین کی کہانی ہے، ان کا اپنا کپڑوں کا کاروبار ہے جسے وہ بھائیوں کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ناردرن ایریاز میں تھے، وہاں کی ایک مسجد میں ان کی مٹ بھیڑ ایک افغان بھائی بہن سے ہوتی ہے۔ لڑکی کا میاں جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اور ان کا بھائی جو ہے وہ مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ میں کابل واپس جا کے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی خبر لینا چاہتا ہوں، کوئی شخص یہاں میری بہن سے شادی کر لے اور مجھے اس ذمہ داری سے آزاد کر دے۔ اس لڑکی کے لیے یقیناً کوئی یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اس کو ان بزرگ کی سادگی پسند آتی ہے، جتنے بھی وہاں مسجد میں 10-20 لوگ جمع ہیں، اور یہ بھائی سے درخواست کرتی ہے کہ ان سے کہیں۔ یہ صاحب حیران و پریشان ہے کہ یہ بچی میرے بھانجے بھتیجوں کی ہم عمر ہے، بلکہ ان سے بھی چھوٹی ہے، اور میں اب اس عمر میں شادی کرتا کیا لگوں گا، مگر شادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس بچی کو لے کے لاہور آ جاتے ہیں، مگر لاہور آ کے اس کو اپنی بیوی کے طور پہ انٹروڈیوس نہیں کراتے۔ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی یہ بچی کو میں لے آیا ہوں یہاں پہ کام کے لیے، اس کے جو بھی گھر والوں کے میں نے پیسے ویسے ان کو ضرورت تھی پوری کر دی ہے، تو یہ تم لوگوں کے ساتھ کام کرے گی۔ جیسا ہمارا کلچر ہے، علاقے کے مرد اس بچی پر بری نظر بھی ڈالتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں۔
مگر خیر وہ استقامت کے ساتھ لگی رہتی ہے اور گھر کی عورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہے. پھر وقت کے ساتھ جب یہ قصہ کھلتا ہے کہ نہیں یہ تو ان کی بیوی ہے تو کیا طوفان اٹھتا ہے. کس طرح سے ایک کپڑے کے کاروباری سے کابلی پلاؤ کے بیوپاری بنتے ہیں اور کس طرح اس بچی کی عزت کو اور اپنی محبت کو سنبھالتے ہیں. یہ سب بہت ہی دیکھنے کے لائق ہے. اس میں مشہور ڈائریکٹر صاحب احتشام الدین نے یہ لیڈ رول کیا بزنس مین کا، اور سبین فاروق نے اس لڑکی کا. نمبر 3 پہ شاید میں رکھوں گا خی کو. یہ پٹھانوں کے 2 قبیلوں کے درمیان بہت ہی بہیمانہ قتل و غارت گری کی کہانی ہے. ان میں سے ایک قبیلے کے لوگ ملک چھوڑ کے کہیں مڈل ایسٹ میں سیٹل ہو گئے تھے. اب وہ واپس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اپنے مقابل قبیلے سے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہم نے وہ معاف کیا، اور اگر ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو تو آپ اسے معاف کر دیجئے. مگر گھر میں شادی کی تیاری ہے، در فشاں دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کے بھائی اس کے والد باہر شادی کے انتظامات میں لگے ہیں. تو یہ مقابل قبیلے والے آ کے ان کے سامنے سب مردوں کو بھون دیتے ہیں اور در فشاں کو مجبور کر دیا جاتا ہے ان کے قبیلے کے سردار کے بیٹے تیسری بیوی بننے پر. بیوی تو بن گئی ہے مگر پھر وہ اپنا انتقام لیتی ہے. کس طرح سے انتقام لیتی ہے، اللہ اکبر، الامان والحفیظ. دلہفشاں نے بہت اچھے ڈرامے کیے ہیں مگر میرے خیال سے اچھی کردار نگاری کا موقع اس کو یہی ملا ہے. چوتھے نمبر پہ جو ڈرامہ میں رکھ رہا ہوں وہ ہے فرار. یہ ایک ایسی کہانی تھی اور ہمارا خیال تھا یہ کبھی لکھی نہ جا سکے گی. یہ کہانی ہے MKM کی. MKM کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی وہ کتنے طاقتور ہے، کتنی بھیانک ہے. لوگوں کو، بچوں کو کس طرح سے سنگ دل بنایا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ سنگین ترین سزائیں دی جا رہی ہیں. ڈرل کے ذریعے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کبھی کسی کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں. وہ معصوم دماغ جو کہ میوزک اور آرٹس اور انجینئرنگ اور میڈیسن میں جا سکتے تھے اس بھٹی میں جھونک دیے گئے. اس ڈرامے کا مرکزی کردار حمزہ علی عباسی کا ہے. حمزہ علی عباسی نے وہ کردار بہت خوب نبھایا ہے. بہت خوبصورتی بھی ہے، اس کی معصومیت بھی ہے اور صفاکی بھی ہے. کس طرح سے صاحب علم لوگ جنہوں نے MKM کے خلاف لکھا، MKM کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ان کو راستے سے ہٹایا، اس میں دکھایا گیا ہے. خیر صرف MKM کے بارے میں اسے کہنا ایک زیادتی ہوگی کیونکہ اس میں پھر پنجاب کے پولیٹیشنز اور وڈیروں کا ذکر بھی بڑا کھل کے کیا گیا ہے. ان کے لیے سب سے اہم وزارت اور اپنی جھنڈے والی گاڑی ہے. اس گاڑی کے نیچے آ کے کون کچلا جائے گا ان کو اس سے غرض نہیں ہے. غریب لوگ چاہے پنجابی ہوں یا مہاجر ہوں، جب ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہم کس مشکل میں پھنس گئے ہیں، نکلنے کا راستہ ان کے پاس صرف ڈنکی کے ذریعے ملک سے نکل جانے کا ہے. اور پھر اب وہ بلوچ سرداروں اپنے سب جائیداد سونا زیور بیچ کے پاکستان سے بچ نکلنے کا راستہ کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان میں سے 80% لوگوں کو راستے میں ہی لقمہ اجل بن جانا ہے. وہ اس سسٹم سے لڑ نہیں سکتے. اس میں حمزہ علی عباسی کے ساتھ میں احمد علی اکبر بھی ہیں جنہوں نے پریزاد کیا تھا، سہیل علی ابرو بھی ہیں. مین کیریکٹر حمزہ علی عباسی کا ہے.
قتل و غارت گری کی بات ختم اور خوبصورت سے رومانس کی بات شروع. یعنی جناب کبھی میں کبھی تم کی بات کرتے ہیں، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے. تو ویسے یہ ڈرامہ ہمارے لیے آ گیا فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کا. 2 اوسط درجے کے گھرانوں کے بچے ہیں، جو ہماری بچیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اچھا پڑھ رہی ہیں، دفتروں کی نوکریاں بھی سنبھال رہی ہیں، گھروں کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی ہیں. اور فہد مصطفیٰ وہ لاؤبالی بچہ ہے جس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہے. اس نے BSc کر کے آدھا چھوڑا ہوا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ کمپیوٹر کھیل کے، کمپیوٹر گیمز بنا کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. کس طرح سے یہ لوگ اپنی اس حادثاتی ارینج میرج کو نبھاتے ہیں، چلاتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. گھر والوں کی خدمت بھی کرتی ہے لڑکی، اور جب یہ لوگ سے نکالے جاتے ہیں تو اپنی حیثیت کے حساب سے ایک غریب محلے میں گھر لے کے اپنی نئی زندگی اکٹھے شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے، مگر اپنی ایگو کا سودا نہیں کرتے. ہم لوگوں کی نسل کو شاید علم ہی نہیں تھا. ہم لوگ شاید سمجھتے تھے کہ بھائی 3-4 ہی دنیا میں پروفیشن ہے، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، اکاؤنٹنگ کر لو یا ٹیچر بن جاؤ. مگر اس ڈرامے نے ہماری پرانی نسل کو یہ بھی بابر کرایا کہ نہیں بھائی، اور بھی نئے پروفیشنز آ چکے ہیں شہر میں، جن میں سب سے اوپر یہ کمپیوٹرز ہے. اور یہ کمپیوٹر گیم کھیلنے سے بھی لوگ کماتے ہیں، اور گیم بنانا بھی دماغ استعمال کرنے والا کام ہے، جس میں شاید بنیادی پڑھائی تو چاہیے مگر یہ ایک پروفیشن ہے. نعیمہ بٹ کا کردار ہے اس میں، جو ایک بگڑی ہوئی بیٹی کا کردار ہے، جو ایک بزنس بھی اپنے باپ کا سنبھال رہی ہے، اور ہے تو بچی، اس کے بھی دل میں خواہشات ہیں. اس میں مجھے سب سے زیادہ امپریس ہانیہ عامر نے کیا، جس نے تقریباً پورا ڈرامہ بنا میک اپ، یا جسے کہتے ہیں نو میک اپ لک کے ساتھ گزار دیا. 5واں ڈرامہ ہے پرورش. یہ بالکل ابھی ختم ہوا ہے، چند دن پہلے. پرورش میں ایک پاکستانی کی فیملی جو امریکہ میں سیٹلڈ تھی، امریکن ماحول میں پلنے کا جو پریشر ہے بچوں پر، اس سے پریشان ہو کر وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے ساتھ، جن کے بچے تقریباً انہی بچوں کے آگے پیچھے کی عمروں کے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ پاکستانی بچوں کو بھی لگ بھگ وہی مسائل ہے. اصل مسئلہ امریکہ یا پاکستان کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کس طرح سے انفرادی طور پہ اپنے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ان کے ساتھ سائیڈ سٹوری میں ایک میاں بیوی اپنی 2 بچیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ بچیاں پڑھائی میں بہت تیز ہیں اور میاں بیوی ان کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں، مگر اتنی مہنگی پڑھائی کو افورڈ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. اس کے لیے وہ مختلف قسم کے سمجھوتے کرتے ہیں، بچیوں کی شادی، رشتے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 5 ڈرامے ایسے ہیں کہ جس نے نہیں دیکھے اور وہ اپنے آپ کو ڈراموں کا شوقین کہہ رہا ہے، وہ مس کر رہا ہے. یہ تھے میرے بیسٹ 5 ریکمینڈڈ، اور انشاءاللہ میں آئندہ اپنے اگلے بیسٹ 5 کے ساتھ، بلکہ شاید ورسٹ 5 کے ساتھ بھی حاضر خدمت ہوں گا. تھینک یو.